صبح کی خاموش فضا میں اچانک ایک کوئی کی زوردار کائیں کائیں گونجی اور پورا گاؤں جیسے جاگ اٹھا۔ دیہات کی مٹی میں بسی سادگی، برگد کے درخت کا سایہ اور ایک شرارتی کووا، یہ سب مل کر ایسی کہانی بناتے ہیں جو ہنسی بھی لاتی ہے اور دل کو خوش بھی کر دیتی ہے۔ آخر اس کوئی کی روزانہ کی شرارتوں کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہی جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں ایک خوبصورت دیہاتی دنیا کی طرف۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا برگد کا درخت تھا جس کی گھنی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ اسی درخت پر ہاؤس کرو کا ایک جوڑا برسوں سے بسیرا کیے ہوئے تھا۔ پورا گاؤں انہیں پہچانتا تھا۔ بچے انہیں کالا میاں اور کالی بی بی کہہ کر پکارتے تھے۔ صبح ہوتے ہی کالا میاں سب سے پہلے جاگتا۔ وہ اپنی گردن ہلا کر چاروں طرف دیکھتا، پھر زور سے کائیں کائیں کرتا جیسے اعلان کر رہا ہو، سورج نکل آیا ہے۔ امی جان جب آنگن میں جھاڑو دیتی تو کووا منڈیر پر آ بیٹھتا۔ جیسے ہی وہ تازہ روٹیاں ٹوکری میں رکھتی، کالا میاں کی نظریں فوراً وہاں جم جاتیں۔ کبھی کبھی وہ موقع دیکھ کر روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لیتا اور پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ جاتا۔ بچے اس کے پیچھے دوڑتے مگر وہ ہمیشہ ان سے زیادہ چالاک ثابت ہوتا۔ دیہات میں کووا صرف ایک پرندہ نہیں تھا بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ کھیتوں میں کسان ہل چلاتے تو کوئی ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ زمین الٹنے سے جو کیڑے مکوڑے نکلتے وہ فوراً ان کی چونچ کا شکار بن جاتے۔ کسان ہنس کر کہتے، یہ تو ہمارے مددگار ہیں، مفت کے مزدور۔ دوپہر کے وقت جب سورج تیز ہو جاتا گاؤں کے بچے برگد کے سائے تلے کھیلتے، کبھی کنچے کبھی گلی ڈنڈا۔ کووا اوپر بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہتا۔ اگر کوئی بچہ اپنا لنچ کھولتا تو وہ فوراً چونچ تیز کر لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چھوٹے علی نے اپنی پلیٹ میں چاول رکھے اور پانی لینے اندر چلا گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ کالا میاں نیچے آیا، چونچ ماری اور 2-3 دانے لے اڑا۔ جب علی واپس آیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، ارے یہ تو بڑا شرارتی ہے۔ مگر دیہات کے لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر کووا گھر کی چھت پر آ کر زور زور سے بولے تو مہمان آنے والے ہوتے ہیں۔ ایک دن واقعی ایسا ہی ہوا۔ صبح سے کالا میاں غیر معمولی شور مچا رہا تھا۔ امی جان نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے کوئی عزیز آنے والا ہے۔ اور شام کو شہر سے ماموں جان واقعی آن پہنچے۔ بس پھر تو گاؤں میں کوئی کی شہرت اور بڑھ گئی۔ شام کا وقت دیہات میں سب سے حسین ہوتا ہے۔ مویشی چرا کر واپس آتے، عورتیں کنویں سے پانی بھر کر لاتے اور بچے کھیل کود سے تھکے ہوئے گھروں کو لوٹتے۔ ایسے میں برگد کے درخت پر کوی کا میلہ لگ جاتا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر شور مچاتے جیسے دن بھر کی خبریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں۔ ان کی اجتماعی کائیں کائیں میں بھی ایک ترتیب ہوتی، ایک ہم آہنگی۔ ایک بار گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رات کے وقت ایک بلی چپکے سے برگد کے درخت پر چڑھنے لگی۔ اس کی نظریں کوئی کے گھونسلے پر تھیں جہاں ننھے بچے موجود تھے، مگر کالا میاں جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً شور مچا دیا۔ چند ہی لمحوں میں آس پاس کے سارے کوئی جمع ہو گئے۔ انہوں نے مل کر بلی پر حملہ کر دیا۔ بیچاری بلی گھبرا کر نیچے کود گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ اگلے دن گاؤں کے بچے بڑے فخر سے کہتے پھر رہے تھے، ہمارے کوئی تو بہادر بھی ہے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ آسمان صاف اور نیلا ہوا، بالکل ساکت۔ گاؤں کے لوگ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھی دادی نے کہا، کووا بہت عقل مند پرندہ ہے، اللہ نے اسے خاص ذہانت دی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ کیسے کووا پانی پینے کے لیے کنکریاں ڈال کر گھڑے کا پانی اوپر لے آیا تھا۔ بچے آنکھیں پھیلا کر سنتے رہے۔ وقت گزرتا گیا مگر دیہات کی رونق میں کوئی کی موجودگی ہمیشہ شامل رہی۔ شادی بیاہ ہو یا عید کا دن، کوئی ہر موقع پر دکھائی دیتے۔ عید کے دن جب گھروں میں میٹھی سویاں بنتی تو کوئی منڈیر پر بیٹھ کر انتظار کرتے۔ کچھ بچے جان بوجھ کر ان کے لیے روٹی کے ٹکڑے رکھ دیتے۔ یہ ایک خاموش دوستی تھی انسان اور پرندے کے درمیان۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر کی طرح یہاں بھی نلکے لگنے والے ہیں اور لوگ کنویں کا پانی کم استعمال کریں گے۔ کچھ بزرگوں نے افسوس سے کہا، پتہ نہیں پھر ہمارا برگد اور کوئی کیسے رہیں گے۔ مگر وقت کے ساتھ تبدیلی آئی اور نلکے لگ گئے۔ پھر بھی برگد کا درخت وہی رہا اور کوئی بھی، کیونکہ انہیں صرف پانی نہیں لوگوں کی قربت پسند تھی۔ آج بھی جب شام ڈھلتی ہے اور سورج سرخ گولے کی طرح افق میں ڈوبتا ہے تو کوئی اپنے
घोंसलों की तरफ लूटते हैं। उनकी काएं काएं में दिन भर की थकन भी होती है और अगले दिन की उम्मीद भी। गांव के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, मगर जब कभी वो शहर से वापस आते हैं और बरगद के दरख्त पर कोई की आवाज़ सुनते हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। देहात की रौनक सिर्फ खेतों मवेशियों आमीलों से नहीं बुनती, बल्कि इन छोटी छोटी आवाज़ों और मंजरनामों से बुनती है जो दिल में बस जाते हैं। कोई की आवाज़, बरगद का साया, मिट्टी की खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसी याद बन जाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। यूं लगता है जैसे कोआ देहात का पहरेदार हो जो हर सुबह ऐलान करता है कि जिंदगी जारी है, उम्मीद बाकी है और गांव की रौनक हमेशा कायम रहेगी।